وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری. سب سے پہلے اس خالق کائنات کی تعریف، لا الہ الا اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، جو اپنی ذات میں تنہا ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، جس کی تمام تر بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اور جس کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہم بارک علیہ، اللہم صلی علیہ. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یہ موقع بہت ہی نورانی موقع ہے، اور آج اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنی توجہات کو اپنی کائنات کی طرف، آسمانی دنیا سے آپ نیچے آتے ہیں، اور اس زمینی دنیا پر جو ہے آپ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ جو ہے سائے فگن ہوتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے کہ اس روئے زمین پر فلاں رات کو اترنا ہے، اور اب جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تمام تر حاجتیں سننے کے لیے اس رات کو ہمیں اور آپ کو تحفہ کے طور پر عنایت فرمایا ہے. چنانچہ شب قدر کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اس میں قرآن کی بات نہ کریں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے قرآن کی بات کریں، اور قرآن کے پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے اس کو سماعت کریں گے، اور اخیر میں اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو آسان بنایا اس کے سمجھنے والوں کے لیے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو بہت ہی سہل بنایا، آسان بنایا. اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کریم سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور اپنے رب کی نگاہ میں سرخرو بننا چاہتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو بھی نیک اعمال کرے مرد اور عورت میں سے، بشرطے کہ وہ مومن ہوں، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے جو ہے پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے. تو پاکیزہ زندگی ہمیں اور آپ کو اس وقت ملنے والی ہے جب ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کریں گے، جب قرآن کریم کے احکام کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تبھی اللہ رب العالمین کی عنایتیں پاکیزہ طور پر ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا خیال کریں کہ قرآن کریم کے بارے میں اور اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے پہلے ارشاد فرمایا خیرکم، کہ تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر دنیا کے طور پر آپ دیکھیں عزت اور حوصلہ افزائی کے اعتبار سے، تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ریڈ کارپیٹ آتا ہوگا کہ سب سے بڑا جو عزت سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ بڑا انسان ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس کے استقبال میں ریڈ کارپیٹ، لال جو ہے قالین بچھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سیکھنے والے کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو جو ہے قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سیکھنے والے کے لیے جو ہے کیا کرو، بچھا دو۔ تو جب انسان قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو ایسے صورت میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے پروں کو بچھائے رہو اس وقت تک جب تک وہ قرآن پڑھنا نہ چھوڑ دے، اور اپنے پروں کو بچھائے رکھو اس شخص کے لیے، اس طالب علم کے لیے، جب وہ گھر سے حصول تعلیم کے لیے نکلتا ہے اور اس وقت تک جب کہ اس کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے۔ ایک لڑکا حافظ بنتا ہے کتنے دنوں میں؟ 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں۔ تو اتنے دنوں تک اللہ کے حفظ و امان میں وہ بچہ رہتا ہے، اور جب وہ بچہ پڑھ لینے کے بعد، قرآن کو سیکھ لینے کے بعد، جب پھر دین کی تبلیغ میں لگ جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے، پھر بھی وہ فضیلت باقی رہتی ہے۔ چاہے وہ خدمت ایک امام کی حیثیت سے کرتا ہو، چاہے وہ خدمت کسی مدرسے کی ملازمت یا ملازم کی صورت میں کرتا ہو، چاہے وہ خدمت چل پھر کر دین کی دعوت دینے میں کرتا ہو، چاہے کوئی سی بھی صورت ہو، مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی اتباع اور اللہ کے دین کو پھیلانا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو حفظ کرے اور وہ شخص جو قرآن کو ناظرہ پڑھتا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ناظرہ پڑھنے والے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آل اولاد کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتا ہے تو ایسے والدین کے لیے اللہ رب العالمین تمام تر گناہوں کو معاف فرما کر آخرت کا راستہ آسان بناتا ہے۔ اب پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ شخص جو آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو جو ہے بائے ہارٹ یاد کرتا ہے، یعنی حفظ کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافظ قرآن کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا اس کے والدین کی فضیلت کو کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حالانکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے نازل فرمایا، اسی آیت کو آپ نے پڑھا، سورہ انبیاء کی پہلی آیت کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین بہت ہی جلال والا ہے، اس کی جلال کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک دن وہ دن بھی آنے والا ہے جب مائیں اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی، اور وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے مارے ڈر کر جو ہے وہ حمل گرا کر بھاگ جائے گی،
وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ چنانچہ اس دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جب پوری دنیا کراہ رہی ہوگی اور اس دن اپنے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن کچھ لوگوں کو، ان لوگوں میں کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ مرد ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ قبر سے نکلیں گے تو مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو لباس پہناؤں گا، اور وہ لباس کتنا قیمتی ہوگا، وہ لباس دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اگر دے دیا جائے اور اس کی قیمت کو جوڑا جائے تو ان لباسوں کے برابر اس کی قیمت نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے ایسے عورتوں اور ایسے مردوں کے سر کے اوپر جو ہے تاج رکھیں گے، اور اس تاج کے ایک موتی کو اگر اس دنیا میں گرا دیا جائے تو یہ دنیا جو ہے پھر جو ہے اس دنیا میں رات ہونا رد ہو جائے۔ اتنی چمکدار اور اتنی روشنی ہے ان موتیوں کے اندر، ایسے موتیوں سے جڑے ہوئے تاج کو اس انسان کے سر کے اوپر، اس عورت کے سر کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا وہ لوگ حافظ قرآن کے والدین ہوں گے۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ جب ان کو تاج پہنا دیا جائے گا، ان کو لباس پہنا دیے جائیں گے، تو کیا اس وقت کی جو حالت ہے جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کیا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجری اللہ الی المصیرہ، کہ اس دن ان ایسے بندوں کے لیے ایک ہوا چلائی جائے گی، ایک ہوا چلے گی جو بہت دھیمے رفتار سے چلے گی، اور اس رفتار کی ہوا جو ہے وہ کسی اے سی کی ہوا سے، ٹھنڈک سے جو ہے کم نہ ہوگی، بہترین طریقے کا ماحول بنے گا، سما بند جائے گا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی آل اولاد جو ہے حافظ قرآن ہیں، باقی لوگ ویسے ہی اپنے جو ہے حالات کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جو ہے وہ پچھتائیں گے، اللہ کے سامنے گر گرائیں گے، لیکن ان کو جو ہے ان کے عذاب میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے ان کے والدین کی فضیلت بیان کی، وہ بچہ جو مدرسے کا پتلا دال کھایا، وہ بچہ جو موٹی موٹی روٹیاں کھائی، آدھی گلی آدھی نہیں گلی، روٹی جو ہے ادھ کچی رہ جاتی ہے، کبھی مدرسے کے چاول میں جو ہے کیڑے نکل آتے ہیں، اور دنیا کی تمام تر تکالیف۔ ایک بات آپ کے غور سے گزار کروں، جب ایک بچہ گھر سے نکل کر جاتا ہے تو ادھر بچے کا بھی دل پھٹتا ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ والدین جو ہمیشہ اس کی کفالت کرتا ہے، ہمیشہ اس کی جو ہے اچھے اور برے اور آرام کے بارے میں سوچتا ہے، تو بچہ جو ہے اپنے والدین کی جو فرقت ہوتی ہے، جو تفریق ہوتی ہے، اس کو سوچ کر روتا ہے، ماں باپ کی محبت کو سوچ سوچ کر روتا ہے۔ ادھر والدین بھی روتے ہیں، والدین بھی روتے ہیں کہ بچہ میرا جا رہا ہے مدرسے کو، کس حالت میں رہے گا، کیسی اس کی زندگی گزرے گی۔ چنانچہ دونوں طرف جو ہے آگ جل رہی ہوتی ہے، اور دونوں طرف سے یہ دل میں میا اور محبت ہوتی ہے، کاش میرا بچہ میرے پاس رہ کر پڑھ لیتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بچہ جو ہے جب مدرسے میں جاتا ہے
تو طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہ گھر کا عمدہ کھانا نہیں ملتا، وہ دال جو ہے زیادہ پانی اور کم دال، اور روٹیاں جو ہے کچھ کچی رہ جاتی ہے کچھ پکی رہتی ہے، وہ روٹی کھا کر دل نہیں چاہتا کھانے کو، لیکن کھانا پڑتا۔ کھائیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے، پڑھیں گے کیسے؟ اساتذہ بھی بڑی محبت سے بتاتے ہیں کیفیت۔ مدرسے میں جو ہے پیسے نہیں ہیں، مدرسہ جو ہے قرض میں چل رہا ہے، بہرکیف پھر جو ہے ہمارے والدین کی جگہ مدرسے کے اساتذہ لے لیتے ہیں۔ تو مدرسے کے اساتذہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اسی کو کھاؤ اور اسی کو کھا کر جو ہے پڑھو، ہم نے بھی بچپن میں کھایا ہے، تمہیں بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس صحابی نے پوچھا کہ جو بچہ تکلیف کی، جس نے اپنے والدین سے الگ ہو کر اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر مدرسے میں جا کر جو ہے زندگی گزارا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے میرے پاس وہ ہے جس کو نہ دنیا نے کبھی سنا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، اور نہ کبھی تصور کر سکتی ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ وہ چیز نہ کسی نے دیکھی ہے، نہ کسی نے سنی ہے، نہ کوئی جو ہے تصور کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں جواب دیا کہ اس کے لیے جو ہے جنت الفردوس ہے، اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن کو سامنے بلائے گا، تمام تر حافظ قرآن آئیں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور جو ہے ان کی پیشانیوں سے نور نکلے گا اس دن۔ اللہ رب العالمین تمام ایسے حفاظ کرام کو کہیں گے اقرا، پڑھو، کما ترتل القرآن فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ترتیل ہے، میں نے آج صبح میں کہا کہ قرآن کو پڑھنے کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا عمدہ قسم کیا ہے؟ ترتیل۔ قرآن میں کہا ورتل القرآن ترتیلا، یہ ترتیل سے پڑھو قرآن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوتے یا نفلی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے تو ترتیل سے قرآن کو پڑھتے، آہستہ آہستہ پڑھتے اور بہترین انداز سے پڑھتے، ایسا بہترین کہ کفار بھی سنتے تو جو ہے وہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اور قرآن کریم کی چاشنی کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ دوسرا اسٹیپ ہے حدر، جو عام نمازوں میں حفاظ کرام ائمہ اعظام تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے تدبیر کا، جو تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ لہذا 3 قسم سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ کو سب سے بہترین انداز جو پسند ہے وہ ترتیل کا، بالکل آہستہ آہستہ اور رک رک کر پڑھا جائے قرآن کریم کو۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ تم لوگ جو ہے قرآن پڑھو۔ پھر حفاظ کرام پوچھیں گے اپنے رب سے، اے اللہ ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہم قرآن پڑھیں گے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو دھیرے دھیرے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں کو جو ہے چڑھتے جاؤ۔ یعنی حافظ قرآن الحمدللہ رب العالمین پڑھا، ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا، پھر پڑھے گا الرحمن الرحیم، پھر اسٹیپ جو ہے آگے بڑھ گیا۔ جو حافظ قرآن جہاں رک گیا جنت کے اندر
وہی اس کا مقام ہوگا۔ چنانچہ حافظ قرآن کو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ حفاظ کرام پڑھتے 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 بالکل اخیر آیت میں آئیں گے، اب جنت میں حاضری ہونے والی ہوگی، اللہ رب العالمین روک دیں گے، رک جاؤ۔ جب حفاظ کرام رک جائیں گے، سب سوچیں گے کیا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ سلام کرو میرے بندوں کو، میرے بہترین بندے آئے ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے حفاظ کرام جائیں گے، علماء کرام جائیں گے۔ اس بات کی حدیث بھی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں علماء کرام جائیں گے۔ تو تضاد ہے دونوں باتوں میں، دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور شریعت سے تجاوز نہیں کی، شریعت کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزاری، ایسے علماء کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دیں گے۔ سب سے پہلے ایسے علماؤں کی جنت میں جو ہے انٹری ہوگی، اور وہ علماء جو دین کو پڑھ کر دین کو تجارت کا راستہ بنایا، دین کو جو ہے آخرت کے بارے میں نہیں پڑھا بلکہ دین کو دولت کمانے کا ذریعہ بنایا، ایسے علماؤں سے جو ہے اللہ رب العالمین جہنم کو پھونکیں گے، اور ایسے علماء سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل ضروری ہے، شریعت کو جاننے کے بعد اس شریعت کے اوپر عمل ضروری ہے۔ شریعت سے آگے بڑھنا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے فرشتوں سلام کرو، میرے نیک بندے آئے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی جائے گی، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تمام فرشتے سلام بھیجیں گے حفاظ کرام کو، علماء دین کو، وہ تمام تر جنت کے مین دروازے میں جو ہے کھڑے رہیں گے۔ جب یہ سلام سب کی ہو جائے گی، تمام فرشتے سلام کر دیں گے، اللہ رب العالمین حکم دیں گے اب میرے بندوں کو اندر لے آؤ۔ اب اللہ کے نیک بندے یعنی حفاظ کرام علماء دین اندر جائیں گے۔ تو جب اندر جائیں گے کوئی ہے نہیں، تو حفاظ کرام اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ یہاں ہمارے آشنے نہیں ہیں، ہمارے والدین نہیں ہیں، ہمارا فلاں بھائی نہیں ہے، ہم اکیلے کیسے رہیں گے جنت کے اندر؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تو چونکہ جنت الفردوس سب سے بلند ہے، لوح محفوظ کے بعد ہی جو ہے جنت الفردوس ہے، تو وہاں سے حشر کا میدان اللہ رب العالمین دکھائیں گے۔ دیکھو تو حشر کے میدان میں وہی حالت ہے، اور جہنم کا جو قد ہے نا وہ جنت سے چھوٹا ہے۔ جہنم کا مشاہدہ بھی کروائیں گے اور کہیں گے میرے بندے ان جہنمیوں میں سے کوئی ہے تمہارے جاننے والے؟ تو حفاظ کرام کہیں گے یا اللہ یہ میرا فلاں بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یا اللہ یہ فلاں جو ہے میرے ساتھ مدرسے میں آتا تو تھا لیکن میرے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، فلاں کھیل کھیلا کرتا تھا، اس سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کہ چلو جنت میں آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین حکم فرمائیں گے ان جہنمیوں کے تعلق سے۔ حدیث میں آیا کہ 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین حفاظ کرام کی شفاعت قبول فرمائیں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں۔ اور بعض احادیث میں ایسا بھی آیا کہ تعداد اس میں نہیں مقرر کیا گیا ہے، یعنی 10 ہو، 20 ہو، 100 ہو، 200 ہو، اللہ رب العالمین تمام تر حافظ دکھاتا جائے گا کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تمام کو اللہ رب العالمین جو ہے معاف فرمائیں گے اور جنت میں داخلہ دیں گے۔ لہذا حفاظ کرام کے ساتھ حسن کا معاملہ ہونا چاہیے، بہترین اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حفاظ کرام ہمارے اگر خاندان میں کوئی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔
اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اسی بچے کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت، مر جائیں، مٹ جائیں، جلا دیے جائیں، ہر وہ حالت کر دیے جائے جو انسان کو ناگوار ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتائی کہ نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے محبت ہونی چاہیے کہ ان کی محبت ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے اس دنیا کے اندر بہترین نسب العین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کو تباہ کر دیا، جس گناہوں کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو جو ہے تباہ کر دیا، جن گناہوں کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا معاملہ سامنے آیا، وہ تمام تر صفاتیں آج امت محمدیہ کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک نہیں کر رہا ہے، صرف ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا وہ قرآن کی شکل میں دیا۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہماری زندگی میں وہ حالات جو آ رہے ہیں یہ پہلے سے وارد ہے قرآن کریم کے اندر۔ کون سے حالات آئیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کریم کو جھاڑ پھونک کی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، برا نہ مانے کہ اللہ رب العالمین نے صحیح فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ قرآن کو نازل کیا گیا مومنین کے لیے شفا ہے اور یہ رحمت ہے، لیکن کب ہے؟ کھانا آپ کے پیٹ کو بھرتا ہے، کب بھرتا ہے؟ کھانا آپ کے گھر میں رکھا رہے، پیٹ بھر جائے گا، اس کو کھانا پڑے گا۔ ایک عمل ہے، ہاتھ سے اٹھاؤ، منہ میں رکھو، پھر نگلو۔ یہ 3 عمل ہے، ہاتھ سے اٹھانا 1 عمل، منہ سے چابنا 2 عمل، اور نگل جانا 3 عمل۔ یہ 3 عمل کرو گے تب جا کے کھانا پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کے اندر ساری سہولیات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، لیکن کب ہوگا؟ جب عمل کرو گے تب ہوگا۔ عمل نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کے اندر جتنے احوال آ رہے ہیں ان تمام احوال کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ آپ دیکھیں، جس لائن سے دیکھنا چاہے اس لائن کی باتیں جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ہم نے کام کرنا بند کر دیا۔ کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ آج شہد سے کتنی دوائیاں بن رہی ہیں، کہاں سے بن رہی ہیں؟ جن لوگوں نے
شہد کو اپنایا، اس کے اوپر ریسرچ کیا، ان کو راستہ ملا، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے اسے چھوڑ دیے، ان کے لیے راستہ بند ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کریں۔ اب قرآن مجید کھولے، ہزاروں جگہوں پر کہا گیا زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ زمین و آسمان کیا ہے؟ علم جغرافیہ ہے۔ جغرافی میں جب آپ بحث کرتے ہیں تو علم جغرافی زمین و آسمان سے بحث کرتا، خاص طور سے زمین سے، کہاں پر کیا خزانہ وہ بھی جغرافیہ والا بتائے گا، اور جو ہے نقشے کے بارے میں وہ بھی جغرافیہ والا بتائے گا۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جو ہے میڈیکل لائن کی باتیں ہیں، دنیا میں راحت یعنی اکنامک آئے، اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے بے انتہا روزی دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین روزی کا مالک ہے۔ روزی کیا ہے؟ اکنامک ہے، ہاں ہماری معاشیت ہے، تو جب ہم معاشیت کے اوپر ریسرچ کریں گے تو ہمارے لیے راستہ کھلیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے قرآن کریم کو طاق میں رکھ دیا، اور کبھی نہ کبھی قرآن کو کئی وجہوں سے یاد کیا جاتا ہے آج کے دور میں۔ ایک کیا، کسی مکان سے اگر قرآن کے پڑھنے کی آواز آئے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی کی میت ہو گئی ہے، کوئی مر گیا ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسی کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کی روح انسان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ دعا تعویذ کے لیے قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، کہ میری آیتوں کو ٹکڑوں میں مت بیچو، دنیا مت کماؤ میری آیتوں کو بیچ کر، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں غذا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہیں۔ تو تعویذ لکھ کر پیسہ کمانا اور اس سے روزی روٹی پالنا یہ جو ہے گناہ عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے۔ قرآن کے اندر اکابرین کے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے، قرآن کریم کے اندر وہ نسخے ہیں جن نسخوں کے اوپر چل کر جو ہے مجاہدین کامیاب ہوتے ہیں، جن نسخوں کے اوپر چل کر امت محمدیہ کامیاب ہوگی، وہ تمام تر چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک بڑے شاعر ہیں ماجد دیوبندی، ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہر بات کو، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، کہ ہر لفظ کو سینے میں سجانا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کو آپ جتنا پڑھیں گے اللہ رب العالمین جو ہے اتنا زیادہ جو ہے لذت آپ کے سینے میں اتارتے رہیں گے، آپ کے یقین کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ کے وحدانیت کا یقین آپ کے سینے میں پختہ ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کم وقت میں اتنی ساری باتیں کہی جائے، کیونکہ یہ شب قدر کی رات ہے، عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، ہماری جو حاجتیں ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھنا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ رات بڑی قدر سے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ اپنے صحابہ کو دین کی باتیں وہیں بیٹھ کر دیا کرتے تھے، اکثر وہیں سے جو ہے اسلام پورے دنیا میں پھیلا۔
تو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ میں بیٹھے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل قوم کے 4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جد و جہد کی اور ان سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے، جبکہ یہ جد و جہد 80 سال مسلسل کرتے رہے. تو صحابہ کرام کو یہ بڑی ناگوار بات گزری اور حیرت گزری کہ 80 سال تک کیسے عبادت کر سکتا ہے انسان، اور 80 سال 1-2 دن تو ہے نہیں، جبکہ ہماری زندگی جو ہے وہ 60 سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری زندگی جو ہے وہ تو 60 سال کی ہے، ہماری زندگی صرف 60 سال کی ہے اور انہوں نے 80 سال عبادت کی، تو ان سے ہم بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ جو ہے خیر الامم ہے، یہ قوم جو ہے سب سے بہترین قوم ہے، تو کیسے ہم ان سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہماری تو عمر ختم ہو جائے گی وہاں تک پہنچتے پہنچتے. تو اسی اسنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک رات ایسی عنایت فرمائی ہے جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. کتنے راتوں سے؟ 1000 راتوں سے. تو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کون سی رات ہے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کو بتایا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو چکی تھی اور نازل ہو رہی تھی. اور ایک بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بار بار آتی اور پوچھتے ہیں کہ حضرت قرآن کریم 23 سال میں مکمل جو ہے نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہاں پر صرف تذکرہ جو ہے شب قدر کی آتی ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں جو شب قدر ہے اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ایک ہی رات میں، وہ شب قدر کی رات تھی. اور پھر اپنے پاس سے آسمانی دنیا سے اس قرآن کریم کو جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی تھوڑے تھوڑے 2 آیت 3 آیت 1 سورت 2 سورت ایسا نازل کرتے رہے. اور وہ 23 سال کی مدت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مدت کچھ دن تک آپ مکے میں رہے اور کچھ دن تک آپ مدینہ میں رہے. جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہ آیت جو ہے وہ سورت جو ہے مکی کہلاتی ہے، اور جو سورت جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورت جو ہے مدنی کہلاتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوئی تو آپ نے اشارہ کیا شب قدر کو جاننے کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے کسے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حد تک وہاں تک پہنچ گئے، پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اخیر میں اس کی تعریف بیان کی گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ موقع عنایت کیا کہ عبادت کرو اس رات میں اللہ کی. اور بنی اسرائیل کی جو وہ قوم جنہوں نے مسلسل اللہ کے راستے میں 80 سال تک جد و جہد کر کے اپنے رب کو راضی کیا، تم ایک رات جگو اور اگر تمہیں شب قدر مل گئی تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ عبادت کی رات ہے، یہ بہترین رات ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ رات عنایت فرمائی ہے. چنانچہ اس رات کے اندر خوب عبادت کرے، خوب اللہ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرے، پاکی بیان کرے. اس رات کے تعلق سے
کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے. یعنی آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نفل عبادت بھی کر سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تمام وہ اعمال جن سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ تمام اعمال یہاں بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رات بڑی ہی جو ہے ہمیں عاجزی کے ساتھ دی گئی ہے. چنانچہ ہمارے اندر بھی جو ہے عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات عنایت فرمائی ہے، چنانچہ اس رات کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں بولنا بھول گیا تھا کہ اللہ رب العالمین جب حفاظ کرام کو جنت میں داخلہ دے دیں گے اور تمام تر لوگوں کو جو حافظ قرآن جانتا تھا ان کو جنت میں لے آیا جائے گا، پھر جو ہے سما بند جائے گی، پھر جو ہے وقت رک جائے گا. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العالمین سلام فرمائیں گے. حفاظ کرام کو اللہ رب العالمین سلام فرمائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے. سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ رب العالمین حفاظ کرام کو سلام کریں گے. جب سلام کریں گے تو حفاظ کرام بڑی جو ہے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے، اور جب یہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اسی درمیان جو ہے ان کے والدین کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. بعض ایسے والدین بھی ہوں گے جو والدین جن کا جانا طے تھا جہنم میں جا چکے تھے، لیکن حفظ قرآن کی برکت دیکھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے حفظ قرآن کی وجہ سے جو ہے اپنے بندوں کو جنت میں لے آئیں گے. یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے. چنانچہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہ آج حافظ صاحب نے من الجنت والناس پڑھنے کے بعد پھر پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب. کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا قرآن کریم کو کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ میں ایک قرآن ختم کر لیا رکھ دو. نہیں، قرآن کریم کا مطلب ہے اختتام ہو جائے پھر شروع کرو. سورہ ناس پہ چلے گئے، اختتام ہوا، قرآن مکمل ہو گیا، پھر فوراً شروع کر دو. یعنی اس کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے. اس لیے حفاظ کرام بھی جو ہے تراویح میں ناس پڑھنے کے بعد، سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے جو ہے بڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اپنے کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اذا داخل العاشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب یہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا. وہ عمل کیا کہ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور اہل و عیال کو جگانے کے بعد شب قدر کی تلاش میں پوری طریقے سے لگ جاتے تھے. ہم لوگ عام طور سے 27ویں رات کو جاگتے ہیں. لوگ 27ویں رمضان کو شب قدر سمجھ کر جاگتے ہیں، لیکن حدیثوں میں کیا آیا؟ حدیثوں میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْتَغُوا طَاقَةَ اللَّيْلِ، کہ طاق راتوں کو ڈھونڈو، فی خمس اللیل الرمضان الآخر العاشرہ، کہ اخیر عشرہ کے رمضان کے مہینے میں جو اخیر عشرہ آتا ہے اس عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے شب قدر کی رات ہے. چنانچہ صرف ایک رات کو یہ سمجھنا کہ یہی رات شب قدر ہے، یہ 100% صحیح نہیں ہے. صحیح بات ہے، یہ بھی شب قدر اس میں بھی مل سکتی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے. آپ سفر کرتے ہوں گے ریلوے سے تو سیٹ جو ہے کبھی کبھی ویٹنگ ہو جاتا ہے. تو جب سیٹ ویٹنگ ہو جاتا ہے تو دل میں کھلبلی رہتی ہے.
جب تک کنفرم نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ رات 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے آپ کو کنفرم بتایا نہیں گیا ہے، چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان 5 طاق راتوں میں جاگنا کہ ہم جاگ کر اپنے رب کو راضی کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو جاگتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اس رات میں سب سے پہلے جو باتیں اللہ کی جانب سے ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین روزی میں توسیع فرماتے ہیں، یعنی روزی کو لکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے احوال کو بہتر کرنا، ذلت دینا، عزت دینا، یہ تمام تر باتیں جو ہیں اللہ رب العالمین اس رات میں لکھتے ہیں۔ تو جب عزت اور ذلت، ہماری روزی روٹی، زندگی کے تمام احوال اور امور اس رات میں طے کیے جاتے ہیں، تو اسی کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجتے ہیں، اور ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو جو ہے یہ حکم ہوتا ہے کہ پورے روئے زمین پر پھیل جاؤ۔ اب پورے روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، پھیلنے کے بعد وہ دیکھتے پھرتے کون کیا کر رہا ہے۔ تو جب ہمارے مسجد میں آئیں گے تو بھائی مسجد میں اللہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، مسجد میں جو ہے دعائیں ہو رہی ہیں، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی عزت مانگ رہا ہے، کوئی ذلت اور رسوائی سے حفاظت کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے جو ہے رشک اور گھر کے جو جھگڑے ان کو دور کرنے کی اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ یہ تمام دعائیں جو ہے وہ فرشتے سنتے ہیں، یہ تمام دعائیں وہ فرشتے سنتے ہیں اور سن کر آمین کہتے ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب یہ فرشتے، یہ ان تمام فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ آپ کے دعا پر اگر آمین کہہ دے تو آمین کہنے کی وجہ سے آپ کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی قدر والی رات ہے۔ چنانچہ کب تک رہتی ہے یہ رات؟ یہ رہتی ہے حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع ہو جائے اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ لہذا ہم اپنے اوقات کو ادھر ادھر میں نہ گنوائیں، ہم زیادہ تر کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت میں رہے اور اللہ کے سامنے اپنے دلوں کے جو دکھ اور درد ہیں اس کو بیان کیجیے، اور زیادہ کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے عزت کا صدقہ دیجیے۔ عزت کا صدقہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں۔ تو ایسے لوگوں کو معاف کیجئے، یہ عزت کا صدقہ ہے۔ اگر آپ ایسی لوگوں کو معاف کریں گے، آپ کے دل کے اندر سے جو غم ہے اور جو خدورت ہے، غم بھی دور ہوگا، خدورت بھی دور ہو جائے گا، اور اللہ کے نزدیک اور نزدیک ہو جائیں گے آپ۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اندر غم اور خدورت رکھنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے موقع دیتا ہے کہ اپنے دل سے جو ہے غم کو دور کر دے، اور اپنے دل سے جو ہے غم کے ساتھ ساتھ خدورت کو دور کر دے، اور جب خدورت دور ہو جائے گا تو کینہ بھی دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین دور کر دیں گے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا سینہ اور ہمارا دل جو ہے وہ کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو۔ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان باتوں کے ساتھ میں جو ہے آپ کا وقت لیا، باتیں بہت ساری تھی، لیکن یہ رات تقریر کی رات نہیں ہے، بیانات سننے کی رات نہیں ہے، یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہے۔ چنانچہ اپنے
تمام تر احوال کو اللہ کے سامنے رکھیے اور انہی احوال میں سے ایک بات ضرور رکھیں کہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین امن و امان کو قائم فرمائے. ملک کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، ہر انسان کے لیے دعا کریں کہ بھائی چارہ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ملک میں رہو اس ملک کے وفادار بن کر رہو اور اس ملک کی بھلائی چاہو اور اس ملک کے لیے جو ہے خدمتیں کرتے رہو. چنانچہ یہ ہمارا جو ہے اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جو ہے ملک کے لیے، قوم و ملت کے لیے دعائیں کریں اور تمام تر وہ مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضرات اب اعلانات ہوں گے اور جو ہے اس کے بعد فاتحہ خوانی کی جائے گی. حافظ صاحب سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی اپنی عبادتوں میں لگ جائیں گے. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بخشا ہے اور دولت ایمان سے سرفراز فرما کر اس پاکیزہ اور عظیم ترین مہینے میں روزہ رکھنے، عبادتیں کرنے اور تراویح میں قرآن پاک سننے کی سعادت بخشی ہے اور انہی کی دی ہوئی دولت نعمت کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ خیرات کی شکل میں اور اللہ کے گھروں کے لیے عطیہ جات کی شکل میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. نیز اس عظیم مہینے میں شب قدر جیسی بابرکت اور عظیم رات عطا فرمائی ہے. یہ ایک عظیم الشان بابرکت رات ہے جسے عمومی طور پر شب قدر یعنی برکت والی رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شب قدر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے تعلق سے قرآن مقدس میں پوری سورت نازل ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں جبرائیل علیہ السلام حکم الہی سے فرشتوں کی جھرمٹ کی خیر و بھلائی لے کر زمین پر آتے ہیں اور خیر و برکت کی یہ بارش صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے. اس رات میں اللہ تعالی کائنات کے انسانوں کی تقدیروں کے فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ پاک کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے شب قدر جیسی عظیم رات صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی. بلا شبہ یہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے. اس امت سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو یہ نورانی اور مقدس رات میسر نہ ہوئی. در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. قدردانوں کے لیے یہ رات اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اس رات میں کوئی بھی مومن ایمان و یقین کے ساتھ شب بیداری کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بشرطے کہ عبادتوں میں خلوص اور للہیت ہو. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ گیا تو سمجھو وہ خیر سے محروم رہ گیا. جماعت اہل اسلام آپ تمام حضرات سے گزارش کرتی ہے کہ اس عظیم الشان اور نزول قرآن پاک کی رات اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور خوشنودی رب کے لیے پوری رات
عبادتوں میں مشغول رہے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن پاک کریں۔ اس مقدس رات میں جو کم عمر بچے گلی کوچوں میں شور و گل کرتے ہیں، برائے مہربانی والدین اپنے اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں، اس سنہری موقع کو سنجیدگی، سکون و اطمینان سے گزارنے میں جماعت اہل اسلام کا تعاون فرمائیں۔ حضرات، جماعت اہل اسلام کے جانب سے کچھ ضروری اعلانات ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر کے لیے مسجد خرد سے جماعت کی شکل میں ٹھیک 10 بجے جامع مسجد ہوتے ہوئے عیدگاہ کے لیے نکلیں گے اور عیدگاہ میں ٹھیک 10:30 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام شہر کے مسلمانوں سے عاجزانہ گزارش کی جاتی ہے کہ موجودہ حالات کے مد نظر آپسی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے جماعت کی شکل میں نکلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، انشاءاللہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے اطلاع ملتے ہی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آپ تمام کو عید الفطر منانے کی اطلاع بذریعہ اعلان دیا جائے گا۔ نمبر 3، آپ لوگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک میں